الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 13واں رکوع آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہلکا پھلکا. آج جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 104 سے 112 تک کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر پیش کی جائے گی. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہو. یہودی اور ان کے جو اثر والے لوگ تھے شرارتی قسم کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جاتے تھے اور بد کلامی کرتے تھے. رائنا کہتے ہیں اے ہمارے چروائے، معاذ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے زبان موڑ کے الفاظ کہتے تھے کہ حضور کی بے عزتی ہو. عزت تو اللہ نے دی تھی، حضور کو بے عزتی تو ہو نہیں سکتی تھی. تو پروٹوکول اللہ نے بیان کیا اس آیت میں کہ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انذرنا، کہ ہماری طرف توجہ، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. غور سے سنو، دوبارہ نہ پوچھنا پڑے. اور جو کافر اپنے دل میں اس طرح کی بے عزتی لے کے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، معاذ اللہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. مطلب پاک کلام جو ہے انہیں کیوں مل گیا بنی اسماعیل کو، اور آخری نبی میں کیوں آئے؟ یہ بھلائی جو ہے ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مطلب یہ حسد تھی انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے، میں جسے مرضی اپنا فضل دے دوں.
جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، مطلب ویسی آیت جیسی پہلے ہم نے منسوخ کی، کوئی حکم آیا اس کے بعد اس سے بہتر حکم آ جاتا ہے، اسے ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ یہ اگر کوئی نیا حکم آتا ہے تو وہ ناسخ کہلاتا ہے، اور پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا آخری کلام قرآن آیا تو پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، ایمان تو ان پہ لانا ہے مگر شریعت جو ہے وہ آخری کلام کی ہی ماننی ہے ہمیں۔ تو اسی طرح سے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے شراب کی آیتیں اتاری، حالانکہ انہیں پڑھنا آج بھی ثواب ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکی، قیامت تک انہیں پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، لیکن انہیں فالو نہیں کر سکتے۔ جو سب سے آخری آیت آئی ہے اب اسے ہی فالو کیا جائے گا۔ شروع میں جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، شروع میں 3 روزے کا حکم تھا، تو شریعت کیونکہ آسان شروع میں تھی، اور اس کے بعد پھر 30 روزوں کا حکم آیا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازوں کی اجازت دے دی، لیکن پھر حکم 5 نمازوں کا پکا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت میں جب شروع میں شراب کے بعد اس میں بات کہی تو یہ کہا کہ اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ پھر سورہ نساء کی 45 نمبر آیت میں کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ ابھی تک شراب کی بے حرمتی ایک دم سے نہیں اللہ نے مطلب حرمت نہیں اتاری، بلکہ یہ آیتیں اتاری۔ سب سے آخر میں سورہ مائدہ کی 90 اور 91 نمبر آیت میں کہا کہ اب شراب کے قریب بھی نہ جانا، مطلب دھیرے دھیرے کر کے حرمت نازل کی، ایک دم نہیں نازل کی، کیونکہ شریعت کو ایک دم اگر لوگوں کے اوپر نافذ کر دیا جاتا تو پھر وہ ہضم نہ کر پاتے۔ تو یہاں وہی کہ ہم اگر کوئی پچھلی آیت منسوخ کر دیں تو نئی جو آیت ہے وہ اس پہ قائم رہنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب اس کا دین ہے، جب جس چیز کو چاہے بدل دے، تبدیل کر دے، جس آیت کو چاہے ہٹا دے، جس چاہے کلام کو ہٹا دے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کی، ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ مطلب کل اختیار رکھتا ہے اللہ، جو چاہے حکم دے، جس چاہے حکم سے روک دے، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا اس کے آگے۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ مطلب گائے والا سوال، جیسے الٹے سیدھے سوال موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگ کرتے تھے، تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگ ان کی جو قوم کے لوگ تھے بیجا سوال کرتے تھے، کیا تم بھی اسی طرح سے اپنے نبی سے اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو؟ جیسے گائے کے بارے میں بہت سارے انہوں نے سوال کیے تھے، تو یہاں سیدھے سوالوں کی بات کہی گئی۔ تو دوبارہ سنیں، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مطلب یہاں یہ کہنے کا ہے کہ بیجا سوال کبھی کبھی کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہر وہ سوال جس کا ہمارے عقیدے، عمل یا نجات سے تعلق نہ ہو وہ بیجا ہے، اور بیجا سوالات سے منع کیا گیا ہے، احادیث میں منع کیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرما رہے تھے تو حج کے بارے میں حکم دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور خاموش ہو گئے، اور بعد میں بات فرمائی کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم سے پھر ہو نہ پاتا، اس لیے سوال کی کثرت سے ہی بچو اور بیجا سوالوں سے ہی بچو۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو دہرایا ہے یہاں پہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے الٹے سیدھے سوال کرتی تھی، تم بچو اپنے نبی سے سوال کرنے میں۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے چاہتے محض حسد کی بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، مطلب حق سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، حسد جلن کی وجہ سے۔ جیسے حق مان لینے کے بعد بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ ایک بار اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جانتے ہو کہ نبی سچے ہیں؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں مان لاتے؟ یہ تو پھر انہیں سردار ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے ایمان نہیں لایا، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ مطلب فی الحال ان سے درگزر کرو، یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کا انجام کا انتظار کرو، دیکھو مطلب اللہ کیسا انہیں نظر انداز کرتا ہے، تو بعد میں ان سے نمٹا جائے گا۔ مطلب فی الحال نظر انداز کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو مکی کی زندگی تھی اس میں زیادہ تر درگزر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مطلب وہ بعد میں بھی ان کی جو مہلت انہیں مل رہی ہے وہ
انہیں اس طرح بوت کر دے گا اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، مطلب روح کی غذا ہے نماز، اور غنی بنو لوگوں کو زکوٰۃ دو، مطلب جو اپنا مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس میں غریبوں کا حق سمجھو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پا لو گے۔ مطلب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ آگے جا کے جمع ہو جائے گا بینک آف آخرت میں۔ تو یہاں خرچ کرنے کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اسے تم آگے بھیجو، ایسے یہ نہ سمجھو کہ تم خرچ کر رہے بلکہ یہ تو تمہارا وہاں جمع ہو رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ایک نیکی تمہاری جو ہے بس اس میں اخلاص ہونا چاہیے، نیکی میں اللہ کو سارا پتہ ہے کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، صرف ان کی آرزو ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ مطلب یہ اس ٹائم یہ کہتے تھے یہود نصارہ کہ جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک طنز کیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے اس طرح کی کوئی دلیل دی ہے جو توریت، انجیل میں یا پچھلی کتابوں میں تمہاری لکھا ہوا ہو، وہ دلیل پیش کرو۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ دلیل دی ہے تو پیش کرو، تو اس کا مطلب دلیل دیتا ہوگا اللہ پاک ضرور، جو اس سے اگلی آیت میں آئے گی کہ کس طرح کی دلیل وہ دیتا ہے۔ آج ویسے زیادہ تر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وشفل تھنکنگ ہے، خوش فہمی ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ طے کریں ذہنوں میں اپنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا وہاں۔ اے میری پھوپھی صفیہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، اے میرے چچا عباس میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے آپ کے اپنے عمل وہاں صحیح ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جو سوچے بیٹھے ہیں نا کہ یہ آرزو کر رہے بیٹھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، آج جو بھی مسلمان اس طرح کی تمام تر گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد یہ سوچے بیٹھے ہم تو بخشے جائیں گے، بخشائیں گے، ہوگا نہیں ایسا۔ اللہ انصاف والا ہے، اگر اس طرح سے گناہ گار مسلمانوں کو اس نے چھوڑ دیا اور یہودیوں کو پکڑ لیا تو نا انصاف کہلائے گا معاذ اللہ۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بھی درست رکھیں، اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھیں۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے سند۔ اصل سند جو ہے وہ اخلاص ہے، مطلب منافقانہ معاملہ نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے اصل دلیل۔ مطلب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنا کسی مطلب چوں چرا کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو میں نے تمہیں آزمایا ہی نہیں۔ تو جو ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی ان پہ ہم صبر کے ساتھ کاٹ دیں گے ان آزمائشوں کو، تب ہمیں جنت ملے گی۔ ورنہ آپ یقین کریں صرف ہماری خوش فہمی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔